أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين يا رب العالمين. It's a day 12. It's a part 1 of the day 12 اور یہ ہم لوگ سٹاپ واچ لگا رہے ہیں. آپ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد آپ لوگ کو پہلا بریک ملے گا اور پھر 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی. آئی ایم ریئلی سوری. آئی نو کہ مجھے اتنی لمبی کلاس نہیں لینی چاہیے تھی لیکن آئی واز اسٹک سو اٹس آل گڈ. اور اس سے پہلے اگر کسی کو بریک چاہیے ہوگا تو وہ بھی مجھے بتا دیے گا. میں الارم لگا رہا ہوں 1 hour 30 minutes کا. اوکے اینڈ بریک وڈ بی بریک ہماری 15 منٹ کی ہوگی. اب مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ, کیونکہ میں کام سے لیٹ آیا ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا, اور آپ لوگ کو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ آپ لوگ کو یہ سلائڈس ابھی ہم لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. اور میں نے آپ لوگوں سے ایک چیز بھی شیئر کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے باقی گروپس میں بھی کہ میری فیملی جو آ رہی تھی امریکہ سے, ان کا وہ ڈیلے ہو گیا, تو اس لیے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے انسان کو. لیکن ہر چیز میں اللہ کی سب سے پہلے انسان کا جو نکلنا چاہیے الحمدللہ اگر کہہ سکے, یا کہہ دے اگر کوئی مشکل سچویشن ہے تو الحمدللہ علی کل حال. اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کر دیا یہ یوٹیوب کے لیے جسٹ ٹو بی آن دی ریکارڈ. تو میں یہ وہ اسٹوری شیئر کر رہا ہوں جو ایک شیخ کی ہے. مجھے یوٹیوب کا کلپ ملے گا تو میں دے بھی دوں گا, لیکن ہاں مجھے یہ بھی نہیں یاد وہ عربی میں تھی, آپ لوگ کے لیے نہیں ہے وہ. تو وہ شیخ صاحب بتاتے تھے کہ وہ ریاض سے کسی ٹی وی چینلز کے لیے وہ گئے اور بڑے انہوں نے فلائٹیں پکڑ کے کسی کوئی ریکارڈنگ کرنی تھی کسی پروگرام میں, اور ان کی مینیجر کے ساتھ انبن ہو گئی. جس طرح وہ ہوسٹ کرنا چاہ رہا تھا, کنڈکٹ کرنا چاہ رہا تھا, وہ ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو گیا, اور وہ دوسری فلائٹس لے کے واپس چلا گیا ریاض اپنے گھر. جب اس نے ٹی وی کنٹرول آن کیا تو وہ جو اسکیجول فلائٹ جس کے اوپر اس نے آنا تھا وہ کریش ہو گئی. یہ 2-2.5 سال پہلے جو بوئنگ کی کریش ہوئی تھی. پھر اس نے کال کی اسی انسان سے جس سے اس کا جھگڑا ہوا تھا, تو اس نے اس سے معذرت بھی کی. اس نے کہا کہ تمہاری اس جھگڑے کی وجہ سے مجھے اللہ نے دوسری زندگی دے دی. سم ٹائم آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ میں سے تو بہت ہوتا ہے, کبھی باہر گئے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں, اور کوئی یہ چیز بھول گئے اور وہ چیز بھول گئے. کبھی ایسے آپ لوگ سوچیں شاید اس سڑک کے اوپر ایک ایسی گاڑی جانی تھی جس نے دیکھنا نہیں تھا, اور وہ ٹائمنگ بھی کبھی آگے پیچھے اللہ نے کرنی ہوتی ہے. کبھی اللہ نے, ہم لوگ وہ آیتیں پڑھ لیں گے آج کہ فرشتے کیسے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. موت اصل میں زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا کہ جب 40 دن کا 120 دن کا رحم ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو وہ اللہ اس کو فرشتہ پوچھتا ہے اپنے رب سے, اور وہ پروگرامنگ کرتا ہے کہ اس کی کتنی عمر ہوگی, یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, اور اس کا رزق کیا ہوگا. اسی طرح کی کسی کی جاب کا مسئلہ ہے, کسی کو وہ سٹریس آؤٹ ہو رہا ہے, اور کوئی انسان کسی کو رشتہ نہیں مل رہا, کسی کو رشتہ مل رہا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہے, کسی کا یہ مسئلہ, کسی کا وہ مسئلہ. تو بیسیکلی یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پلان میں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ لوح محفوظ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے یہ دیکھنا ہے اپنے انسان کو, اپنے بندے کو, کہ یہ حرام سے کما رہا ہے یا حلال سے. اینڈ آف دی ڈے اس نے اتنا ہی کمانا ہے جتنا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. اور لیٹ سے اس کا اگر ڈیجیٹل منی آ بھی گیا ہے, بینک میں پڑا ہوا ہے, بہت سے جو لوگ ہیں جو لیڈران ہیں ان کا ڈیجیٹل منی رہتا ہے, ان کو بس سکون ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے, تو وہ پھر ان کو ہاتھ میں بھی نہیں آتا اور وہ کسی اور کو چلا جاتا ہے. اور سکون, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک انسان کو لیٹ سے ایک انسان نے 1 کروڑ کا راشن کھانا تھا,
وہ 1 کروڑ کا اس نے کھا کے مرنا ہے، پہلے نہیں مرنا۔ اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے چوری کر کے، فراڈ کر کے، یا حلال کے ذریعے صبر کر کے۔ ملنا اس کو زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی ملنا ہے۔ اور ایک لقمہ ہم لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے اس دنیا میں، ایک لقمہ زیادہ اگر کھائیں گے الٹی ہو جائے گی، کیا آ جائے گی اس کو، ڈائریا ہو جائے گا، نہیں ٹکے گا، مطلب نورشمنٹ نہیں ہوگی اس کی باڈی کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں اردو میں مجھے نہیں پتا، کہ اس کی باڈی کو نہیں لگے گا۔ اینی وے، اللہ کی رضا، اسی لیے وہ جو دعا میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول۔ امیزنگ دعا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے اس پورے کورس میں if not 90% but at least 80% میں نے یہ ایمفسائز کی ہے کہ جو میرا مین، کہ ہمارا عقیدہ اور جو کنیکشن ود اللہ المائٹی، اللہ جل جلالہ سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا، پھر ہمیں، مثال کے طور پہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، انبیاء کی جو زندگی ہے، جو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں اور وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ بخار ایک عام سی چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تو بی بی عائشہ نے پوچھا، تو آپ کو بھی تکلیف، انبیاء کو بھی، انہوں نے کہا کہ انبیاء کو 2 گنا تکلیف ہوتی ہے، عام انسانوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کا جو سٹریس لیول ہے، اب ہم لوگ سٹریس میں یہ ساری چیزیں کام آئیں گی۔ اور یہ جو سلائڈز ابھی میں بنا رہا تھا، میں نے پہلے سوچا یار یہ ابھی لیٹ ہو گیا ہوں تو ساری تو نہیں بنا سکا۔ اینی وے، جو کل والا واقعہ تھا میرا، کل آپ لوگ کو شاید پرسوں ہوگا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے، ایسے جو بھی مسائل ہوتے ہیں میں اس کو، لیکن یہ سب چیزوں کا ہمیں ایک چیز مجھ سے کس نے پوچھا، میرے دوست نے یہاں، کہ چلے میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس فہم میں مت رہیں کہ کوئی ریلیجیس فیملی ہے یا جو بھی ہے، اگر ہم لوگوں کو اپنی اچھی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں جو رول اینڈ ریگولیشن ہے وہی چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے، اگر ایک انسان، اللہ کو پتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے یہ جو آخری سلائڈز میں کہہ رہا تھا، کم از کم میں آپ لوگوں کو، باقی ہم لوگ کا سبق اوپر ہے، لیکن میں اب چاہ رہا تھا کہ کم از کم میں آپ لوگوں کو، یہ میں نے کیا سامنے لگایا ہوا ہے، اچھا یہ کل کی سلائڈ ہے، اچھا کم از کم میں آپ لوگوں کو، اور میں شروع ہی وہیں سے کروں گا، جو میں نے جو سلائڈز آپ کو بتانی ہے، کہ کم از کم آپ لوگ کے ہاتھ میں یہ ضرور چیز ہو۔ اچھا، یہ میں تھوڑی دیر بعد میں ہم لوگ مل کے فل کر لیں گے، لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ کیا لکھوں گا، آپ خود ہی بتا دیں گے مجھے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، بلکہ میں یہ ساری چیزیں بعد میں، یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ، اور میں نے اس میں ابھی لکھا ہے کہ کوئی کریکشن کرنی ہوگی میں بعد میں کرتا جاؤں گا، یا آپ بھی مجھے بتا دیجیے گا۔ میں نے بڑے رف سے ایٹ لیسٹ مٹیریل میں نے آپ کو دے دیا ہے سارا تقریباً انشاءاللہ، تو سلائیڈز میں پڑھا ہوگا، بیچ بیچ میں میں دیکھوں گا اگر مجھے سلائیڈز کو گو تھرو کرنا پڑے گا۔ ایک آپ لوگ کو میں ڈیل دوں گا کہ جب ہم لوگ واپس آئیں گے تو میں آپ لوگ کے لیے پرومس نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک ڈیل دوں گا کہ یہ جو سارا حلقہ ہم لوگوں نے 25 گھنٹے تقریباً ہم لوگوں نے جو کیا ہوگا، تو میں یہ آپ لوگ کے ساتھ ایک دفعہ ریویو بھی کر لوں گا، اور ایک یوٹیوب چھوٹا ورژن بھی اس کا بنا لوں گا، تاکہ آپ کے لیے ہینڈی رہے۔ ایک تو آپ لوگ کی ریویژن ہو جائے گی، اور دوسرا یہ 25 گھنٹوں میں ہم آسانی سے، میرا خیال ہے 2-4 گھنٹے میں لے کے آ سکیں گے، تو وہ بھی ایک ایسا کلپ ہوگا جو آپ کو، کیونکہ یہ پڑھنا اور یہ ہم لوگ کو انٹریکشن کرنا، آپ لوگ کو میں جو انگیج کرنا، یہ زیادہ ضروری تھا۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جو عام طور پہ وسوسے انسان کو آتے ہیں
اور اس میں میں نے لکھ دیا یہ سوسائٹل تھاٹس، جس کو اگر خودکشی کی بھی تھاٹس کا ہو، بلکہ میں ابھی گوگل بھی کر لوں گا آپ لوگ کے سامنے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی زندگی میں یہ تھاٹس آتی ہیں، وہ ان سے گزر جاتے ہیں اور وہ اٹیمپٹ نہیں کرتے، بہت سے کم لوگ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ والی چیزیں جو میں نے اوپر لکھ دی ہیں، اس کے اوپر اگر وہ پریکٹس کریں تو ان کو بہت سکون ملے گا۔ اگر کوئی نان مسلم ہے تو ان ملکوں میں، تو ان کو میں کیا کہتا ہوں کہ آپ سورۃ الرحمان کو صرف انجوائے کریں اور ایکسرسائز کریں، اور یا استعاذہ ہم سب کو پتہ ہے استعاذہ کا کیا مطلب ہے۔ چلے ہم لوگ انگیج ہوتے ہیں، آپ لوگ بتائیں استعاذہ کیا ہے، کوئی یہ پڑھے ایک بندہ اور دوسرا ہم لوگ کو بتائے۔ چلیں آپ لوگ ایک ٹیک اوور کرے اور دوسرا ہم سب مل کے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ مشکل ہی میں نے ڈال دی ہے، میں نے پہلے ہی مشکل ڈال دی ہے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ استعاذہ تاؤ سے پناہ طلب کرنا، ہاں جی، پتہ نہیں۔ اس کو آن کر لیتے ہیں۔ اتنا بھی آپ کو چلے۔ ایسے یاد رہے گا آپ لوگ؟ مین مقصد یہ ہے ان سلائیڈز کا کہ آپ لوگ کو یاد رہے، آپ لوگ بعد میں کسی کی ہیلپ کر رہے ہو تو آپ لوگ کو ذہن میں ہو کہ یہ کیا ہے، تو آپ جلدی سے گزر جاؤ گے۔ یا یوٹیوب میں بھی یہ سلائیڈ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو باہر اگر کوئی یوٹیوب نہیں سنے گا تو اس کو تو یہ چیز نہیں پتا ہوگی نا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بتائیں ابھی یہ ان کے کثرت سے اگر وہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا پھر کسی بھی طریقے سے اس نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تو اللہ کی پناہ میں آؤ سے جو بھی آیتیں شروع ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے آخری جو میں نے آگے لکھی دی ہے معوذتین، اور معوذتین جو ہے، اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور آیت اچھا سورۃ بقرہ یہ پوری اگر انسان نہ پڑھ سکے تو کم از کم جو پہلی آیت مفلحون جو آیت ہوتی ہے وہ پہلی 5 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورۃ آیت الکرسی اس میں آلریڈی ہم لوگوں نے بتا دی ہوئی ہے، لیکن آخری 2 آیات یہ بھی بڑے، اور آپ لوگوں کو اس حدیث کا پتہ ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو اس زمین میں نازل نہیں ہوئی۔ سارا قرآن اللہ کا جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے یہاں تک لے کے آئے ہیں وقتاً فوقتاً 23 سال میں، لیکن یہ 2 آیت ان کی شان اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے آسمانوں میں تو یہ معراج کے موقع پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کی یہ شان ہے کہ یہ اللہ نے خود دی، تو اور بلکہ ظاہری بات ہے کہ جو یہ آیتیں ہیں یہ ان کی آپ لوگ بہت سی حدیثیں ہیں ان کی فضیلت کی۔ اور سورۃ مومنون، اچھا یہ میں نے پارا لکھ دیا ہے، پیرا میں انگلش والا فرسٹ پیراگراف میں کہنا چاہ رہا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں گا ایگزیکٹلی، مجھے یاد نہیں تھی کہ کتنی آیتیں نمبر، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، میں اپڈیٹ کر دوں گا یہ والی سلائڈ۔ لیکن بیسیکلی سورۃ مؤمن کی پہلی آیات، سورۃ مومن کی
کون بتائے گا مجھے سورۃ مومن کو سورۃ مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ سورۃ مومن اوکے I'll leave it here. It's all good. ایک آگے جو میں نے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایٹ لیسٹ آپ لوگ کو بس سلائڈ پہنچ گئی ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ مجھے جب بھی ٹائم ملے گا یا میں نے یہ سلائڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی ایڈٹ کر سکتے ہو، اور آپ لوگ اردو میں اگر لکھنا چاہو تو یہ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ جب بھی کورس شروع کیا تھا بڑے شارٹ نوٹس پہ شروع کیا تھا، اور ہم لوگ ریڈی نہیں تھے یہ ساری چیزیں۔ الحمدللہ ابھی آپ لوگوں کی وساطت سے یہ ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں۔ اب یہ آپ لوگ رن کرو گے تو انشاءاللہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اگر کریش کورس بھی کروانا ہوگا آپ لوگوں نے تو یہ 2 4 5 گھنٹے میں آپ کروا لو گے انہی سلائڈس کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ سلائڈس کا سارا پڑھا ہوا ہے۔ ہاں جو تھورو جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہو۔ بیسکلی یہ حدیثیں بھی ہیں، ہم لوگوں نے کچھ چیزیں پڑھ بھی لی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے سے بہت سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ جو انسان سوچوں میں پڑا ہوتا ہے، جو انسان منفی چیزوں میں سوچ رہا ہے، جو انسان یہ جن جادو یہ ساری چیزیں، اس میں یہ بڑا زبردست اذکار ہے۔ اور اگر کسی نے 100 مرتبہ نہیں بھی پڑھنا ہو تو کم از کم 10 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں۔ اور یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، صبح شام کے اذکار وہ بہت لمبے چوڑے اگر کسی نے نہیں پڑھنے ہو کم از کم آیت الکرسی 3 کل، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح شام، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ صبح شام 3 مرتبہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اگر کسی کو ہیلوسینیشن کا ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن لیٹ سے اگر کسی کو آوازیں آ رہی ہیں، کبھی کسی کے گھر میں چھینٹیں پڑ رہی ہیں خون کی، کسی کے گھر میں کوئی پرندہ مرا ہوا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی پانی، عجیب سے کام ہو رہے ہیں، ان کو شک پڑ رہا ہے کہ شاید یہاں پہ شیاطین ہو، تو اس کے لیے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اگر کسی میری بیٹی کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ ہے قرآن پاک میں، مجھے بھول گیا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو اور کوشش کرے کہ وضو کے حالت میں رہیں اور حلال حرام کی تمیز رکھے۔ صرف یہ کرنے سے انسان کی وہ جو تھاٹس ہیں اس سے وہ باہر نکل جائے گا۔ بلکہ ایک اور چیز میں ایڈ ضرور کروں گا یہاں پہ، ابھی کر لیتا ہوں پھر بھول جاؤں گا۔ صرف جم لکھتا ہوں تو آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ میں جم کے اوپر بہت، جم کا مطلب جم جانا نہیں ہوتا، مطلب بیسکلی ایکسرسائز۔ بلکہ میں اس کو ایسے لکھوں گا، فریکوینٹ ایکسرسائز کے اس کو کسی کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے جو ایڈ کرنی ہے تو بتا دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ اچھا اب میں یہاں پہ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کم از کم یہ پتا ہو کہ ہم لوگوں کو
جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ کسی کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ میں نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا اوپر، یا آپ لوگ خود ہی سمجھ لینا. میں نے اپنے 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 آپ کو میں نے ہنٹ دی ہے، تو آپ اپنے آپ کو آپ نے کیسے ہنٹ دینی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا. Plan one to start with, if you assume it might be the victim. اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ اس کا مسئلہ اس میں ہے، جن جادو یا ان چیز، تو آپ اس کو یہ چیزیں دے سکتے ہو. اگر آپ کو خود بھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، بقرہ، سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، ہو سکے تو اگر یہ ساری چیزیں پڑھ کے انسان کو پھر بھی ایسا ہو رہا ہے، سورۃ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن چھوٹے سے شروع کرنا چاہیے. آیت الکرسی ہے، سورۃ عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے. کچھ آپ نے اوپر دیکھا ہوں، کچھ سلائیڈز میں میں نے یہ آیات لگا دی ہوئی ہیں تاکہ آپ کے پاس ہینڈی رہے. کبھی آپ کے پاس ایک طرح کا یہ فرسٹ ایڈ کٹ ہو کہ آپ کے پاس فون ہے، یہ ساری سلائیڈز میں آلریڈی آیات پڑھی ہوئی ہیں، آپ کہیں باہر ہیں، آپ خود وکٹم ہیں یا کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ میں نے وہ چیز لگا دی. لیکن یہ ریفرنس پوائنٹ آپ خود نکال کے اپنی سلائیڈز اسی میں ایڈ کر سکیں گے بعد میں. اچھا، سورۃ ال-عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے، سورۃ الاعراف کی 54 to 56 ہے، سورۃ المؤمنون کی 115 سے 118 ہے، سورۃ صافات بڑی، یہ یاد رکھیے گا، سورۃ صافات، سورۃ فاتحہ، آخری 2 کل. زندگی میں کہیں پہ پھنس جاؤ نا، جو بھی شیطانی چیز ہے، سورۃ صافات یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت چپیڑے پڑتی ہیں شیاطین کو، اور بڑے سے بڑا جادو، جنتر منتر، بڑے سے بڑا جو تعویذ ہے، حجاب ہے، سارا برابر کر دیتا ہے یہ سورۃ صافات کی. آپ لوگ کو اچھا، اینی وے، مجھے ایک چیز آپ لوگوں سے زیادہ شیئر کرنی تھی. آپ لوگ مجھے بعد میں پوچھیے گا کہ یہ جو آدم، یہ جو ساحر آدم جسے توبہ کی تھی، اس نے ایک مسجد میں کیسے چیلنج کیا تھا لوگوں کو جن کے پاس حجاب تھا. امیزنگ ورک تھا اس کا. تو ایک بندہ تھا، اس کے پاس حجاب تھا، مطلب تعویذ اس ٹائپ کا کہ اس کو گولیاں وولیاں نہیں لگتی تھیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ ایک ظاہری بات ہے، یہ ہضم ہونے والی مشکل باتیں ہیں. لیکن اس کا ایک آپ لوگوں نے کلپ دیکھ لیا ہوا ہے، ابھی مجھے یاد ہے، آپ لوگ کم از کم ہضم کر لو گے اس چیز کو. وہ عادل مقبل کا آپ لوگوں نے ایک وہ جو انڈونیشین جو جادوگر تھا، آپ لوگوں نے وہ ویژولائز دیکھے، وہ سعودی گورنمنٹ کی وہ حیات العامہ کی تھی، وہ فوٹیج، وہ کوئی ٹک ٹاکر کی نہیں تھی. تو وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے مار رہے ہیں ڈنڈوں سے یا کلہاڑوں سے یا کسی چیز، اور وہ یہیں پہ جا کے رک جاتا تھا. کہیں ایسے حجاب ہوتے ہیں کہ ایک اس کو گولی یا کوئی بھی وہ آگے آگے چلا ہوتا تھا، گولیاں مس فائر ہوتے تھے یا جو بھی تھا، تو وہ کہتا تھا میں یہ نہیں دوں گا. تو اس نے ڈی کوڈ کیا اس کو. لیکن یہ میں فیز 2 میں، اگر ہم لوگ ابھی لائکلی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جاؤ گے، تو ہم لوگ یہ ساری چیزیں اس میں بہت زیادہ چیزیں شاید لوگوں کو یوٹیوب میں ہضم بھی نہ ہو. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں نے اپنا رول، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا ٹیک لین. ظاہری بات ہے، ہر بندہ ہر چیز ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اپنے لیے کہ کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی قرآن و حدیث سے، اور ایک انسان لوگوں کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ الٹے کام مت کرو، تو وہ کیوں جھوٹ بولے گا. تو مجھے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو سر صافات، اس نے مسجد میں، یہ میں بتا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آئی نو کہ lot of people would not believe in this thing. افریقہ میں ایک مسجد میں اس نے کہا کہ گوشت لے آؤ. اس نے کہا وہ حجاب مجھے دے دو. پہلے تو اس کو بہت بے عزتی کی، بہت لڑائی کی اس کو کہ یہ میرا اسپیشل، میرے پیر نے دیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے.
اور اس نے بڑا بہت مطلب 1.5 लाख کی جو کرنسی اس میں بائی کیا ہوا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ اور وہ. تو اس نے پھر کہا کہ یہ میں اس پہ ڈالتا ہوں. یہ اس نے بولا تم ہی گوشت لے کے آؤ. بازار سے گوشت منگوایا گیا. اس نے کہا کہ مجھے تم لوگ مارنا جو مرضی کرنا لیکن مجھے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے دو. تو اس نے گوشت منگوایا. اس نے اس کو جو بھی اس کا حجاب تھا تعویذ سمجھ لیں تو تعویذ کو اس نے اس میں میٹ میں ڈال دیا. اس نے مسجد والے کے مختلف لوگوں کو بلا کے والنٹیئرس کو کہا اس کو چھری چلاؤ یہ نہیں کٹے گا. اس نے چھری چلائی یا وہ چھری چلاتے تھے کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایسے پلاسٹک کی چھری ہے. اور وہ جہاں پہ ایک ملٹری کا بندہ تھا اس نے کہا اس کو گولی مارو. وہ گولی بھی نہیں لگ رہی تھی میٹ کو. بڑے پریشان ہو گئے لوگ. اس نے کہا یہ سارا یعنی کہ اوریجنلی اس طرح یہ بچ رہا ہے. اچھا تو اس نے کہا میں اس کو اگر تو یہ اللہ والی چیز تم سمجھ رہے ہو اللہ والی چیز ہے تو پھر اس کو میں تم لوگوں کو اللہ کی چیز پڑھاتا ہوں تو یہ ضائع ہو جائے گی اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ واپس اسی جگہ پہ لوٹ آئے گی. تو لوگوں نے کہا کہتے اگر میں یہ کر کے بتا دوں تم لوگوں کو. کہتے میرا تو کام تھا یہ. کہتے اگر میں تم لوگ کو ایسے کر کے بتا دوں ابھی یہ تم لوگوں سے نہیں کٹ رہا اس کو گولی بھی نہیں لگ رہی اس کو کوئی چیز نہیں ہو رہی یہ اس نے پہنا ہوا ہے اور یہ انسانی جان کو کیسے بچا رہا ہے. لیکن اگر میں آپ لوگ کو ایسا دین کہتے یا یہ دین ہے یا یہ دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہے تو میں آپ لوگ کو ایسی چیز بتاؤں گا پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دین ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ 3 والنٹیئرز مسجد میں سے نکلیں اور 3 مختلف قرآن کے صحیفے اٹھا لیں. اس 3 صحیفے لے کے آ گئے 3 والنٹیئرز. انہوں نے اس کو قسمیں اٹھائیں کہ کیا آپ مجھے جانتے ہو میں تو اس ملک میں وزٹر ہوں تو آپ لوگ مجھے نہیں جانتے. وہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا رینڈم پیپل تھے. اس نے پہلے سے پوچھا تمہیں یہ قرآن پڑھنا آتا ہے. اس نے کہا میں تو حافظ قرآن ہوں. بہرحال انہوں نے ان میں سے جو چیزیں پڑھائی گئی سورت فاتحہ سورت صافات اس لیے مجھے یاد آ گئی. یہ سورت صافات تھی سورت فاتحہ اور اسی طرح کی جو بھی اذکار تھے. اور ایک مؤذن کو انہوں نے کہا کہ جو میں نے آپ لوگ کا کہتا ہوں نا اذان کا وہ اصل میں نے بتا دیا ہوا آپ کو یہ حدیث نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ اتنا کنونس نہیں ہوتے جب تک ہم لوگ کنٹمپرینیس اپنے گرد و نواح کے لوگوں میں یہ چیزیں نہ سنیں تو حدیث کے اوپر شاید بڑی افسوس کی بات ہے ہم کم ہی دل ٹھکتا ہے. لانگ سٹوری شارٹ ان لوگوں نے وہ پڑھنا شروع کیا وہ سورۃ صافات اور سورۃ فاتحہ اور وہ دوسری جو بھی اس نے بتائی آیات. اور مؤذن نے اذان بولی. اب اس نے وہی چھری پڑی. اس نے کہا آؤ یہ چھری کاٹو ابھی یہ کٹے گی. انہوں نے چھری کاٹی وہ کٹا گوشت. گولی ماری گولی بھی لگی سوراخ ہو گیا. تو اس نے پھر باتوں میں لگایا تو 5-6 منٹ کے بعد اس نے کہا میں ابھی آپ لوگ کو ریئل میجک ابھی یہ بتاتا ہوں. اب یہ دوبارہ تم لوگ میں ادھر ہی پڑا ہوا ہے میں نے نہ پڑھا ہے نہ میں نے ہاتھ لگایا میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اب یہ پھر نہیں کٹے گا اور یہ پھر اس کو گولی نہیں لگے گی. اب وہ بڑا پریشان. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. یہ یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ ساری چیزیں. یہ شیخ آدم آپ لوگ کو میں نے بلکہ آپ لوگ کی سلائڈ میں پڑا ہوا ہے شیخ آدم لیکن یہ والا کلپ تو خیر نہیں ہوگا. یہ بڑے ڈیٹیل میں 9-10 گھنٹے میں نے بہت بہرحال وہ مجھے بات یاد آ جاتی ہے انکل آپ کو آپ لوگ ٹائم نکالو. ابھی دیکھو نا ابھی ماشاءاللہ آج میں اپنے وہ جو میرا دوست ہے میلبرن میں تو اس کو میں یہی بتا رہا تھا. میں نے وہ بڑا جس نے آپ لوگ کے لیے یہ ساری ہمیں اوریجنلی ہیلپ کی عمران صاحب. تو اس کو میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ابھی ہم لوگ ڈے 11 میں کتنے 24-25 گھنٹے بھی نہیں لگے ہیں. تو یہ بچے ابھی مجھ سے زیادہ سمارٹ ہو گئے ویسے پک کرتے ہیں یوں کر کے پک کر لیتے ہیں چیزیں. تو اگر یہ 24 گھنٹے کا مطلب کیا ہے 24 مطلب 2-4 دن میں 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اور یہ لائف ٹائم سکل ہے تو انسان کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے گا. تو وہ بڑا امپریس ہو رہا تھا. تو وہ جو
اس نے 6 منٹ کے بعد دوبارہ وہ اسی حالت میں چلا گیا، تو پھر اس نے بتایا، اور یہ بہت بڑی مسٹری، کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ 17 ساتھ کام کرتا تھا، اور وہ بیچارہ کام اس طریقے سے کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا مجھے انہوں نے کنونس کر لیا ہوا تھا، کیونکہ میں چھوٹی عمر میں گھس گیا تھا اس چیز میں، تو وہ مجھے میں سمجھتا تھا یہ شیاطین نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، اور یہ مجھے حکم دے رہے ہیں، اور میں اللہ والا بندہ بن گیا۔ اس کی بڑی زبردست فیسینیٹنگ سٹوری ہے، اور وہ اس کے انڈر 286 جن تھے، وہ کیسے، جیسے وہ آپ لوگوں کو میں نے وہ دیا تھا، وہ بھی وہ کتب تھا، ان کی کتب وہ بڑا ہوتا ہے، اینی وے۔ تو اس نے پھر بتایا کہ یہ پہلے اس کے اوپر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خاتم السحر، جو جادو کا ایک خاتم جو اپوائنٹ کرتے ہیں جن، تو وہ اپنے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو حجاب بیچتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، 99% تو جھوٹ ہوتا ہے، لیکن 1% جو کرتے ہیں، تو وہ اب وہ گولیوں کو، ہر چیز کو، جیسے کوئی بلٹ پروف یا کسی بھی چیز کو وہ بچا لیتے تھے، یا لیٹ سے اس نے ایسے مثال دی کہ یہ گن ہے، تو گن کے پیچھے کھڑے ہو کے تو اس کو ایسے ایسے اگر تھوڑا سا بھی ایم آگے پیچھے کر لے، یا وہ بلٹ پروف کو وہ سیکیور کر لے، جیسے ہم عام ملٹری میں بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، تو وہ ساری چیزیں سیکیور کرتی ہیں۔ جب ہم لوگوں نے یہ قرآن اور یہ ساری آیتیں پڑھی تو یہ بھاگ جاتے ہیں، تو جب ہم عام باتیں شروع کر دی تو یہ پھر آ گئے، اس لیے دوبارہ نہیں کٹ رہا۔ اور یہی فرحان جو تھا، اس نے بھی یہی بات ہمیں بتائی تھی کہ وہ جب اس کو خنجر مارتا تھا اپنے آپ کو، تو جو آیت الکرسی والا جو نوجوان آیا، اس کو خنجر لگ گیا، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہی چیزیں، جو میں کیوں ان کی باتیں سنتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس مت جاؤ، حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اور یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم لوگ یہ کام کرتے تھے، آپ مت کرو۔ اور اسی طرح ہاروت ماروت کی ہمیں آیات پتہ ہیں، ہمیں نفاسات کا پتہ ہے، ہمیں جنوں کی یہ اڑتے کیسے ہیں، سلمان علیہ السلام، اگر ساری وہ چیزیں جو ہمیں قرآن اور حدیث میں آ رہی ہیں، اور یہ ایسا بندے کوئی جو توبہ کر کے اس ورلڈ آف جن کو ہو کے آئے ہیں، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ اور ہمیں وہ کیا منوا رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے وہ سارے ڈی کوڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ کس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ سورۃ صافات، آپ لوگ مجھے کوئی اکنالج کر دو کہ ہم لوگ ٹھیک چل رہے ہیں، مطلب آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی، ہاں جی۔ یا کسی کو کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھے کر سکتے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98۔ اوکے، یہ میں نے یہاں پہ کیوں ایڈ کی ہے، اور آپ ایکسپیرینس کے ساتھ، یا آپ یہ کتابوں میں بھی دیکھ لو گے، ان لوگوں نے بھی، یہ کوئی حتمی چیزیں نہیں ہوتی، جیسے آپ کو کوئی چیزیں، میں نے اچھا آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں، جیسے جو عذاب والی آیتیں ہوں گی، یا شیاطین کو جو جہنم میں، تو یہ ساری چیزیں، یا ایسا جو ایڈریس جو جیسے سورۃ الرحمن میں ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ان سے، یہ ان کے لیے وارننگ ہوتی ہے، تو یہ سب آپ کو پتہ، یا ایسی آیات جس میں اللہ جل جلالہ کی شان، اللہ کی پاور پتہ چل رہی ہو، جیسے کہ سورۃ فاتحہ ہے، یا جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، تو یہ آپ لوگ خود بھی اپنا دیکھ سکتے، یہ لوگوں نے، علماء نے یہ کام کیا ہوا ہے، جیسے ابھی یہ میں نے سورۃ مومنون کی 97 98، کیونکہ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں ہر ایک کو، تو یہ میں نے ابھی آپ لوگ کے پاس یہ لگا دیے، تو اس میں یہ حتمی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں سے آپ قرآن پڑھو تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اوکے، کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، سورۃ مومنون کی ہے، سورۃ صافات،
میں کتنی دفعہ میں اس سے زیادہ ایمفسس آپ کو میں نہیں کر سکتا ہوں. آخری دو کل، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات، سورۃ آیت الکرسی. لیکن جب بھی میں سورۃ صافات کی بات کروں گا تو میں 2-3 مرتبہ کروں گا. اتنی پاورفل میں نے اتنی یہ تو میں نے سورۃ صافات یہ سمجھ لیں کہ یہ تو چپیڑے پڑتی ہیں نا. تو سورۃ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32، سورۃ رحمان کی 33 سے 36، سورۃ حشر کی 21 سے 24، سورۃ جن کی پہلی 9 آیات، اور سورۃ حمزہ اور معوذات جب ہم کہیں گے تو اس میں قل اعوذ برب قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ ہوں گی. اگر ہم معوذتین کہیں گے تو آخری 2 صورتیں جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. بلکہ ایک آپ لوگ کو اور بھی چیز بتا دیتا ہوں. سائیڈ نوٹس میں پھر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں نے بنائی نہیں ہوئی سلائڈ ابھی. اگر کسی کو صرف شک ہو کہ اس کے اوپر کوئی ایسا کچھ چکر تو نہیں ہے، اور وہم میں جانے سے بہتر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ یہ پڑھ لیں. اور یہ جو آخری 2 آیات 2 صورتیں ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں 100 مرتبہ، اس لیے کہ وہ پہلا میں نے اس لیے کہا ہے 100 مرتبہ کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہوا 100 مرتبہ. اس کے علاوہ میں کسی کو تعداد نہیں بتاتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 100 مرتبہ جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا آپ یہ 2 پڑھ لیں تو کئی چیزیں یا تو حل ہو جاتی ہیں یا اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ آپ لوگ یہ پلان 1 میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ آپ اس کو دیں، ان کو بولیں یہ پڑھیں. اس کا رکیہ، ساری چیزوں کا رکیہ واٹر بھی بن سکتا ہے، ساری چیزوں کا آلیو زیتون کا تیل بھی بن سکتا ہے. اس کو دھتکار کر کے وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. صبح کے ٹائم شاور لے لیں، اور اس کو جو ہم لوگوں نے ہسبینڈ اینڈ وائف کا پڑھا ہے، کوئی مجھے بتائے گا ہسبینڈ وائف کا ہم لوگوں نے سلائڈ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ رقیہ یا سمٹمس والی؟ نہیں، یہ جیسے ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ کون سی آیات پڑھنی ہے. نہیں، آئی تھنک نہیں پڑھی شاید. اوکے، سو یہ تو ہم لوگ کو سب کو یہ ہے سب سے جنرل. تو یہ جس کو بھی تینوں چیزوں میں سے آپ کسی کو بھی یہ ہر ایک کو یہ پڑھ کے دیکھ لے، انشاءاللہ اس میں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ وسواس کی ہم لوگوں نے پڑھی ہے. اور ایک سیکنڈ، یہ مجھے ہائیڈ کرنا ہے تاکہ ہاں یہ پڑھ لی. اچھا، میں لکھ رہا تھا شاید نہیں پڑھی. بیری کے پتوں کو لے کے سدرا لیف میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو وہ گرائنڈر میں نہیں ڈالنے. گرائنڈ کا مطلب ایسے وہ جو میں نے اردو میں بھی لکھتا ہے کونڈی ڈنڈا جو ہوتا ہے ہمارا، تو بیسیکلی 2 پتھروں میں ایسے ایسے پیس کے تو اس کے اوپر جو چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اعراف کی 112 سے 117، اور سورۃ یونس کی 81 اور 82 آیت، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، اور معوذات تینوں آخری کل. اور یہ چیزیں پڑھ کے میں نے یہاں پہ کیوں لکھ دیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں آپ پڑھ کے اور اس کے اوپر آپ جو بھی ہے رقیہ کر لیں واٹر کے اوپر، اور اس کو بیری کے پتوں کو رہنے دیں اس پانی کے اندر اور کچھ گھنٹے. پھر اس کے ساتھ پیے بھی اور شاور بھی نہیں. شیخ ابن باز نے بھی یہ اصل میں یہ آئی تھنک یہ شیخ ابن باز نے بتایا ہوا ہے یہ والا، اور بہت سے اور بھی علماء. تو یہ بڑی زبردست
یہ میں نے پہلے شاید آپ لوگ کو بتایا ہوا تھا، ابھی میں وہ لیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ مجھے اگر یاد نہ بھی رہے، جو زیتون کا تیل ہے وہ اپنے تھائز اور بٹک کے ایریے میں، تھائز اور اس کے بیک کے ایریے میں یہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے. جس کو بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کسی کو بھی ایسا مسئلہ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اگلی لگنا شروع ہو جاتی ہے کوئی شکل اپنے ہسبینڈ کی، اپنے وائف کی، اور وہ جو ہی باہر جاتا ہے تو اس کو گڈ فیل ہوتا ہے اور وہ مس کرتا ہے اپنی وائف کو یا ہسبینڈ کو. گھر آتا ہے تو اس کو پھر لڑائی، وہ عجیب سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ اٹس اے گڈ سائن آف 102. یہ ایسی چیزیں ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ بہت ہی مشکل طریقے سے حل ہوں، یہی ذکر اذکار سے بھی حل ہو جاتی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اور آئی نو کہ مجھے کوشچن بھی کچھ اس کے بارے میں مجھے تھے اور میں بھول رہا ہوں. اور ہاں، مجھے ابھی تھوڑا سا یاد آیا، زیادہ نہیں یاد آیا کیونکہ میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن میرا بیٹا، آپ لوگ یہ بات سمجھو کہ جلد بازی نہیں کرنی ہے. ایک تو شیطان خوش ہوتا ہے رشتہ توڑنے میں، اور وہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھ لی ہوئی ہے. اوکے سوری، I'm lost. کیا بات کر رہے تھے، کوئی مجھے بتا دے گا؟ آپ کے ہسبینڈ وائف کا کہہ رہے تھے کہ رشتہ توڑنے میں جلد بازی مت کریں، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. ایک تو وہ نہ کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے میں جلدی مت مچائیں. ابھی جمعہ 8 دن اگر کسی کو ہوئے ہیں اپنا لائف سٹائل چینج کر کے، تو اتنی جلدی اب کتنی دیر لگ جاتی ہے رشتوں کو بگڑتے. اور ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ بس ٹیکا لگاؤ اور ابھی رزلٹ، ایسا نہیں ہوتا. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تسلی رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر رش آور نہیں کرنا ہوتا کبھی بھی، جب بھی. اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ بتا رہا ہوں، کسی بھی ون سائڈ سٹوری بائی نہیں کرنی ہے کبھی بھی. میں آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں، فقہ میں ہم لوگ کیا پڑھایا جاتا ہے، اسلام کیا ہے کہ اگر قاضی کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس آئی وٹنس ہے اور وہ خود جو وکٹم اپنی آنکھ ہتھیلی میں اٹھا کے آیا ہے قاضی کے پاس، اور وہ کہہ رہا ہے یہ گواہ ہے اور یہ میری آنکھ ہے اور یہ میرے فلانے بندے نے نکالی تھی، اور گواہ بھی ہے اس کو، ان کی چیزیں پوری ہیں. تو قاضی کو کیا حکم ہے کہ دوسرے بندے کو جب تک کراس ایگزامن نہ کر لے، اس کو پوچھ نہ لے، تو جلدی سے حکم نافذ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ دوسرے بندے کی 2 آنکھیں نکلی ہوں، کیونکہ گواہ بھی سچا ہے، اس کی آنکھ بھی نکلی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے دوسرے کی 2 آنکھیں نکلی ہوں. تو کسی ایک سائڈ کی سٹوری بائی کبھی نہیں کرنی، نہ بیوی کی نہ ہسبینڈ کی. ایک تو یہ اصول ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رشتہ جوڑا رہے اور دونوں کی ہیلپ ہو. لیکن جو عام طور پہ خواتین، میں نے آپ لوگ کو حدیث بھی بتا دی تھی کہ ایک حدیث ایسے ہے، the commentary of that hadith is کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے آپ نے بتائے ہیں حقوق مجھ سے تو ادا نہیں ہوتے، تو میں جہنم میں نہیں جانا چاہتی. انہوں نے اپنا رشتہ کھلا لے لیا. حدیثوں میں آتا ہے یہ چیز بھی. لیکن ایز لانگ ایز اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت سارے پریولیجز اٹھائے شادی کے، انگیج بھی کیا ہوا بندے کو، اور اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، یا اپنی ساری چیزیں پوری کریں، اپنی مطلب وہ شوہر بھی پوری کرے، اس کو نان نفقہ ہے، اس کی جو بھی بیسک نیڈز ہیں. یہ نہیں کہ اپنے پاس اس نے عالی شان گاڑی رکھی ہوئی ہے، عالی شان اس کا فون ہے، اپنی ساری چیزیں زبردست ہیں، اور بیوی کو فقیروں کی طرح رکھا ہوا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے. اور
اور بلکہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بال بچے کو زیادہ دیتا ہے، ان کو زیادہ اچھا رکھتا ہے. میرے گھر میں جو فون آتا ہے سب سے پہلے میری وائف کو نیا ماڈل فون آتا ہے، پھر یہ میرے بچوں کو آتا. پہلے ایسا ہوتا تھا جو ان کا سارا ریٹائری فون ہوتا تھا وہ مجھے ملتا تھا. تو اینی وے اپنے، اور ہر انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور یہی غلط ہے. ہر انسان تقریباً یہی چل رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی غلطی نہیں دکھتی، دوسروں کو دکھتی ہے. اب یہ کہ کون بتائے گا کہ کس کی غلطی ہے؟ کسی اپنی اپنی فیملی کو پوچھو گے تو بلکہ اور ہجوم بڑھ جائے گا. کسی اللہ کے بندے کو پوچھو یا قرآن و حدیث سے دیکھو اپنے فرائض کیا میں پوری کرتی ہوں، کیا میں اس کے حقوق پوری کرتی ہوں، کیا میں بد اخلاقی بد زبانی تو نہیں کرتی. یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ سجدے کا مقام اگر کسی کا ہوتا تو یہ میں شوہر کو، کیا میں اس کو فقط سجدے کے مقام پہ رکھ رہی ہوں؟ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کتنی ہمبل ہوتا ہے انسان، کتنی عاجزی ہوتی ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے. کبھی چھوڑ دیتا ہے انسان. اسی طرح جو شوہر ہے وہ اپنی ڈومین میں اپنی فرائض، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اس کے بعد یہ والی چیزیں دیکھنی ہے کہ اگر یہ نہیں کہ ایک انسان بد کردار ہے اور وہ اپنی بیوی کو ہی مطلب ہاں یہ جادو ہو گیا، نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کوئی بھی ایسا انسان ہے وہ ایسا نہیں تھا لیکن اس کے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ بتائیں گے، لیکن اپنے حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں. اور میں جس چیز سے میں نے بات شروع کی تھی، میں تو جانتا ہوں کہ لوگوں کو فیس، سب تو پہلے فیس اگلی لگنا شروع ہو جاتا، کیا کہتے ہیں، بدصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کی شکل، بیوی کی یا شوہر کی. یہ سائن ہے، یہ سائن میں بتا رہا ہوں. اچھا یہ ہو گیا جن پوسیشن. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عاشق جن. یہ سب سے آسان ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بڑا ڈھیٹ ہو جاتا ہے. یہ تو وہ مرنے مرانے پہ آ جاتا ہے کہ اس کو جتنا مرضی وہ یہی کہے گا کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں جاؤں گا نہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے. اور اس کے اوپر سورۃ یوسف کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کون سی آیات ہیں. پوری سورۃ یوسف پڑھنی چاہیے، لیکن اس عورت کو بھی تو محبت ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کو. کیسے اللہ نے بچایا یوسف علیہ السلام کو. سورۃ نور کی کیونکہ اس میں پردے کے احکامات آپ کو ملیں گے. پھر سورۃ صافات کیونکہ جنوں کے اوپر تھوڑا ہے، معوذات یہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا. اور سورۃ فاتحہ یہ جن پوسیشن کا، جن کسی کو جن چمٹ گیا ہو تو یہ اس کے لیے میں نے علیحدہ سے بنا دیے. یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی کچھ ہوتا ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک یہی ہے. میں دیکھ لوں گا بکس میں، اگر کوئی اور چیز ہوگی تو ہم لوگ دیکھ لیں گے. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ آل گڈ. کوئی مجھے بتا دے تاکہ میں یہ اکنالج بھی لے رہا ہوتا ہوں کہ میری آواز جا رہی ہے. انکل جی جن پوزیشن میں جی سورہ یوسف اور سورہ نور ساری پڑھیں گے؟ ہاں جی تھوڑا سا تو ہے یہ، مطلب جتنا بھی آپ یہ دیکھیں نا جو سورۃ یوسف ہے اور سورۃ نور ہے. صفات تو ہے ہی چھوٹی سی، باقی ساری چھوٹی سی ہیں. تو یہ اگر آپ کا کوئی میری حافظہ بیٹی بتائے اس کو کتنی دیر لگے گی پڑھنے میں؟ میرے خیال ہے 15 منٹس لگیں گے دونوں کو، یوسف نور دونوں کو. یہ ساری جو لکھی ہوئی ہیں اس سلائیڈ میں ساری چیزیں کتنی دیر لگیں گی میرا بیٹا؟ اگر اچھے سے پڑھیں تو 45 منٹس تو لگ جائیں گے. اور پوری قرت کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ جی. اور اگر جلدی پڑھنا ہو تو آدھے گھنٹے میں. آپ خود سوچو ہاں جی. کہ ایک شیطان ہے کسی کے اوپر،
وہ بیچاریاں تو دن رات وہ کہتی ہیں ہمیں ذکر پڑھا پڑھا کے ان کو جو ایک انسان کی زندگی، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، 20 30 40 منٹ کا ذکر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ بیچارے بیمار، کیا حالت بتاؤں، سورۃ بقرہ کے ساتھ مطلب دن کے 4 4 6 6 گھنٹے لوگ بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور میں اکثر ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اتنا لمبا چوڑا آرام سے مطلب ٹیک اٹ ایزی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کر لو۔ سورۃ بقرہ آپ نے 3 دن میں نہیں ختم کرنی، آپ 1 دن میں ختم کر لو، ٹھیک ہے؟ اور باقی یہ ساری صورتیں پڑھ لو 2 3 گھنٹے قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو نہ تو لفظ، یہ ہمارے سارے چیمپئنز یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہ تو لفظ کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے اور نہ ان کو شوق ہوتا ہے نہ ذوق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ تب تک قرآن پڑھا جائے جب تک شوق رہتا ہے۔ تو جب اتنی تکلیفوں میں یہ 45 منٹ میرا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے انویسٹ کرتے ہوئے۔ Any other question? Okay. ہم لوگ کل والی سلائیڈز کے اوپر موو آن کرنے لگے ہیں۔ اگر یہ آپ سلائڈز گروپ میں سینڈ کریں گے کہ ہم شارٹ سکرینز لے لیں؟ What are you talking about? کوئی اس کا جواب دے دے مجھے، یہ میری بیٹی کو کوئی جواب دے، نہیں تو میں بھی رونے والا ہوں۔ السلام علیکم السلام۔ انکل جی، مجھے یہ پوچھنا تھا، اگر وہ سورۃ فاتحہ یہ کل وغیرہ اور سورۃ صفات پڑھ کے صرف ہم دم کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ میری مدر ہے نا، وہ بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں، تو وہ بالکل ہم چیک اپ کروا کے آتے تو سڈنلی بیمار وہ ہو جاتے ہیں، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، تو وہ اتنا زیادہ نہیں نا قرآن پاک پڑھ سکتے، اس وجہ سے کہہ رہی ہوں میں۔ نہیں، میں آپ کو ویسے جنرلی اسپیکنگ یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ قرآن کہیں سے لے کے تو آپ کہیں سے رقیہ کر سکتی ہو، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں آپ نے کیوں کیا ہے، لیکن میں سب کو جان بوجھ کے آؤٹ لاؤڈ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مجھے اس کا جواب، یا کوئی بھی مجھے اس کا جواب دے دے کہ یہ بھی ہماری بیٹی نے یہ جو چیز پوچھی ہے کہ کیا وہ انہوں نے جو بھی آیتیں بتائی ہوں گی یا صورتیں بتائی، کیا ہم اس سے میں دم کر سکتی ہوں؟ تو میرا کوسچن یہ ہے کہ ہم کیوں قرآن کہیں سے بھی رقیہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ممانت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا مجھے؟ جس نے کوسچن کیا وہ بھی مجھے بتا دے کہ آپ نے یہ کوسچن جو کیا ہے بڑا اچھا کوسچن ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہو گیا کہ میں یہ کیوں آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ نے یہ کوسچن کیوں کیا، یا آپ کو کون سی چیز ماننے ہے کہ آپ کون سی چیز منع کرتی ہے؟ مجھے لگا کہ شاید لائن وائز ساری صورتیں پڑھ کے تو پھر وہ کرنا ہے۔ جی پھر سے کہیے گا۔ مجھے لگا کہ وہ آپ نے جو ڈیٹیل دی ہیں وہ لائن وائز ساری کرنی ہے، صورتیں ساری لائن وائز پڑھنی ہے۔ نہیں، عام طور پہ جو قرآن کا اسلوب ہے سیکوینس میں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں تو ابھی آپ لوگ کے سامنے، آپ شاید لیٹ آئی ہیں، میں آپ لوگ کے سامنے یہ سلائیڈز جی بنا رہا تھا۔ جی میں اچھا، تو لیٹ آئی ہوں۔ اب میں آپ لوگوں سے کیا میں کوئی توقع کر رہا ہوں کہ مجھے وہ کچھ چیز، وہ لائن بولے بجائے کہ میں بولوں۔ پھر سے میں کوشچن کرتا ہوں، شاید اگر آپ نہیں بولیں گے پھر میں بولوں گا۔ آپ لوگ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ قرآن کے کسی ایک حصے کو آپ لوگ کیوں نہ پڑھیں؟ اگر سارا دیکھیں کچھ میں تو قرآن پاک میں احکامات بھی ہیں نا، تو رقیہ کے لیے پھر وہ جو خاص بتائی ہیں آپ نے وہ والی آیات ہیں، کچھ میں تو احکامات بھی ہیں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آپ کی بات
یہ جو آیات علماء نے بھی لکھی ہوتی ہیں یا جو اپنے تجربے سے بتائی ہوتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کا زیادہ فائدہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ کئی تو حدیثوں سے مل جاتی ہیں، لیکن پورے کا پورا قرآن کہیں سے بھی. لیکن آپ کو میں یہ دوسری چیز بتانے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں میں مشہور کیا، اور یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، استغفر اللہ العلی العظیم. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، شاید آپ میں سے پتہ بھی ہو کئیوں کو، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہوگی. لیکن عام طور پہ کیا مشہور کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ یہ ذکر ہے، لیکن اس کی اجازت لینی ہوگی. آپ نے سنا ہوا نا یہ والی چیز آپ لوگوں نے؟ جی. تو پھر آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے تھے؟ کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو سب سے بڑے بیوقوف بنایا ہوا لوگوں کو. لعنت بھیجتا ہوں میں ان کی اجازتوں پہ، جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اجازت میں ان سے مانگوں. میں ایک نہیں 100 لعنتیں بھیجتا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو ہمارا حلقہ ہے یا جو میں جو کام کرتا ہوں، کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، کتنا مطلب ان کو. تو میں اپنے جو آئے ہوئے تھے ہمارے یہ علی بھائی جو یہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ کے حلقے میں بھی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مجھے لوگ جتنی میں ان کی دکانیں بند کر رہا ہوں، جتنی شیاطین کو تکلیف دے رہا ہوں، مطلب میں تو ایک بندہ رقیہ کے ساتھ تقدیر اس کو علاج کر، ایک بندہ پوری ایک آپ ایک انسان، آپ میں سے ایک انسان 20 30 40 50 فیملیز کی مدد کرو گے اگلے 5 سال میں. تو کتنے لوگوں کا نیٹ ورک آپ لوگ. تو کیا شیاطین مجھ سے میرے گلے مل رہے ہوں گے؟ کیا ان کو میرے اوپر کوئی وہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے میں لعنت بھی نہیں بھیجتا ہوں، کیونکہ میرے ذکر اذکار الحمدللہ اللہ نے پورے کروا دیتے میرا. تو میں تھوکتا بھی نہیں ہوں. کس کی اجازت چاہیے؟ یہ تو قرآن آپ لوگ کو نہیں پتا کہ یہ تو حجت بن جائے گا کہ اس نے مجھے چھوڑا تھا محجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ والی آیتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہیں سب لوگوں نے کہ ہاں جی اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے. بالکل صحیح بات ہے، شفاعت کریں. ہر ایک کی انلیمیٹڈ شفاعت ہوگی یا اللہ جس کو چاہے گا اس کی شفاعت ہوگی؟ اگر سب کی شفاعت ہونی ہے، آج کل تو خیر پیر بھی بخشوا رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی قرآن کی بات بتا رہا ہوں، وہ جو آیات ہیں اس میں اللہ کے نبی کیس لے کے جائیں گے اللہ کے آگے کہ یا اللہ یہ والے وہ لوگ تھے میری امت کے، انہوں نے یہ جو کتاب تھی، یہ قرآن تھا، ان کو محجورہ پیچھے چھوڑ دیا تھا. محجورہ ہجرت سے ہوتا ہے نا، ہجرت ایک جگہ سے تو محجورہ کر دیا تھا انہوں نے، پیچھے چھوڑ دیا، نہیں پڑھتے تھے یہ. اور ان میں سے پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہیں اجازتیں لے رہے تھے، اجازت آئے گی جی تو پھر ہی ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے. لعنت بھیجتا ہوں تمہارے ایسے وظیفوں پہ. یہی تو اصل میں انہوں نے عذاب ڈالا ہوا ہے. تو بھائی آپ کسی عالم کے بغیر آپ تفسیر نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. لولا لنگڑا بنا کے دے دیا ہے ہر ایک کو. میں نے تو آج تک کبھی کسی عالم کے ساتھ نہیں پڑھا. میں نے تو مختلف علماء کو یہاں پہ بھی سنتا ہوں، یہاں پہ بھی سنتا ہوں، یہاں پہ بھی خود محنت بندہ کرتا ہے. تو میں تو کسی مدرسے میں آج تک نہیں پڑھا ہوں. پھر مجھے ذبح کر دینا چاہیے. غلط چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں معاشرے میں، اسی لیے ہم لوگ یہ کورس کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے آگے یہ پھیلانا ہے، یہ اللہ کا دین. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے جادو کی وہ مدد کرنی ہے اور جن کی نہیں، یہ اللہ کا دین پھیلانا ہے، توحید پھیلانی ہے. اس کے پیسے ملیں گے آخرت میں. آپ کو میں پھر سے بتائے جا رہا ہوں اور میں خوشی سے بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ آپ لوگ پہ احسان کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں. میرا یہ پورے 1.5 مہینہ میرا جم اوپر نیچے ہو گیا ہے، میری سوئمنگ پول اوپر نیچے ہو گئی ہے، جا ہی نہیں رہا ہوں، ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے. میرا ایک بہت بڑا ایگزام تھا، وہ میرے پورے سال کی محنت تھی، مجھے اس مہینے میں وہ میں نے نہیں، ابھی میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. یہ میری بہنوں کی بیٹیوں کی عزت یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کل کو مر جاؤں گا. میں نے یہاں پہ میں اسی 2 دن پہلے ہی یہ میں بات کر رہا تھا، میں نے ان کو کہا میں ابھی 50 سال کا ہوں، میں کتنا
जी लूंगा। और एवरेज लाइफ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली हुई है, अब कल मर जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज लाइफ भी 60 से 70 बरस है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मेरी उम्मत के ज्यादातर लोग 60 से 70 बरस जिएंगे। तो मैं अब अगले 10 साल मैं मतलब अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कब्र में चला जाऊंगा, और मैंने दुनिया में क्या कमाना है? मैं बस ये डॉलर के पीछे मरता फिरूं, और बेटियों की बहनों की ये सारी तबाही होती रहे। तो क्या ये सारी चीजें आप लोग क्या समझ रहे हो? मैं आप लोग पे एहसान कर रहा हूँ? मैं अपनी कब्र की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि मेरा ना जिम मेरे काम आएगा, ना मेरी जॉबें काम आएंगी, ना मेरे डॉलर काम आएंगे, ना मेरी कोई चीजें। मैं यहाँ पे कोई पागल हो बैठा हूँ अपना टाइम इधर वेस्ट करने के लिए? नहीं, मैं इस चीज के लिए आप लोगों के साथ, और इसी मैं जोशो जज्बे से आप लोगों को कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता ये इल्म अब आपको लाइबिलिटी बन जाएगा। आप लोगों ने ये लिया है, आपकी जिम्मेदारी है इसको फैलाना। मैं तो ये वन ऑफ वाला मतलब एक दफा कर दिया, शायद मुझ में हिम्मत ना हो दोबारा ये करने की, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी है इसको फैलाना, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, लोगों के अकीदों की, उनकी इज्जतों की आपने फैलाना है। अगर आपने ये सिर्फ जाया करना है और ये सीने में लेके अगर कब्र में चले जाना है, तो क्या अल्लाह आपको नहीं पूछेगा फिर? ये जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी है। मैं तो क्यों मैंने सारे चीजें छोड़ वोड़ के, हर चीज छोड़ के, मुझे परवाह ही नहीं पड़ी हुई, बाकी सारी दुनिया चलती रहेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरत मेरा अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग की खुलूस मोहब्बत की वजह से ये कंपाइल हो गया। अब मैं चले जाऊं कब्र में, who cares? मैंने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अपने दोस्त से भी यही कह रहा था, मैंने कहा यार वो मैंने सारी चीजें ना मैंने लगा दी। आप इसमें से 50%, 50 क्या, आप इसमें से 20% भी लोगों को दे दो ना, उनकी जिंदगी सुधर जाए। आई बेट यू उनकी जिंदगी आखिरत सुधर जाए। और मैं अपने दोस्त को भी यही कह रहा था कि मैंने 80% ये मेक श्योर किया है कि इसमें मैं अल्लाह के साथ कनेक्शन और अकीदा डिलीवर करूं। ये जिन जादू ये सारी छोटी चीजें हैं। ओके मेरा बेटा, ये आप लोग को देखना पड़ेगा कि इट्स अ सीरियस गेम एंड यू आर इन। आप लोगों ने स्टेप रख लिए है। आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रुकिए करते फिरो, आपने डिलीवरी जरूर करनी है। जो क्वेश्चन था कि ये स्लाइड्स क्या हम लोग यहाँ की इसकी तस्वीर लें या ना लें, इसका जवाब ये है मेरा बेटा, ये स्लाइड्स आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। ये सारी की सारी जो मैं काम कर रहा होता हूँ, जो डिलीट कर रहा होता हूँ, जो ऐड कर रहा होता हूँ, आप इसको लाइव देख रहे होते हो। आप लोग को जो मैंने लिंक भेजा था ना ये गूगल ड्राइव का, इवन आप लोग भी इसको, मैंने आपको जो वो दी हुई है प्रिविलेज, आप इसको खुद भी स्लाइड्स बना सकते हो ये वाली। इसी के साथ जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप भी टाइप कर सकते हो। ये गूगल ड्राइव की तो मैंने भेज दी थी आप लोगों को। मेरे बेटा बाकी लोग बताएं आप लोग की ये खुल भी रही है कि नहीं? आप लोग देख रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो इस स्लाइड्स को? हाँ जी जी जी, खुल रही है वो। तो फिर आप लोग ये कैसे सवाल कर रहे हो कि, तो इसका मतलब इतने दिनों से आपके पास स्लाइड ही नहीं है? जिस बच्ची ने सवाल किया वो बताओ मुझे, इतने दिन हो गए तो आप ये स्लाइड्स को, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप साथ साथ ये पढ़ रहे हैं स्लाइड्स। इनको समझाएं, जिसने क्वेश्चन किया था इनको समझाएं कहाँ से प्लीज ये इसमें लेनी है। अंकल बच्चों ने पता नहीं वो फॉरवर्ड मार दिया था फोन पे, तो वो डिलीट कर दी थी, इसलिए मैं हफ्सा से ले लूंगी। हाँ मैं भी कर देता मैं हूँ। ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, नहीं, तो मैं वो हफ्सा से मुझे। ले लूंगी। ओके, लेकिन मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा हूँ ये आपके पास फर्स्ट एड की तरह आपके पास सारी स्लाइड्स होनी चाहिए। नहीं तो मैं आपको बुक दे जी। देता। बुक मैंने क्यों, मैंने कहा बाद में मैं पीडीएफ कर दूंगा। ये स्लाइड्स आप लोगों ने अभी मिलके काम करना है, इस अल्लाह के काम में हिस्सा डालना है। कोई एक बंदा ये स्लाइड्स की नेम कर दे, तो वो फहरिस्त जारी कर दे, सब में मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा ये हम लोग को पता है अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल उनके जो बेटे थे,
انہوں نے یہ اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ شیطان کیا جسم کے اندر بھی داخل ہو، کیونکہ اکثر لوگ یہ نہیں مانتے کہ ان کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ شیطان اندر جاتا ہے. یہ بڑے لوگ ہیں. یہ جو نفسیاتی ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہوئی ہیں، میں جلدی سے گزروں گا کہ خوف کی وجہ سے انسان کے اندر یہ شیاطین جاتے ہیں، اور جو کئی ایسی بے چینی وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور کسی کا نظر نگاہ اچک لینا اور وہم میں مبتلا کرنا، یا تو لڑائیاں، بیسکلی دو مختلف لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں وغیرہ، لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف کو پہلے. لیکن جب بھی کوئی ایسی لڑائی ہو تجارت میں، ہر ایک کو یہ نہیں کہنا کہ یہ شیطان کروا رہا ہے. شیطان تو آبویسلی کرواتا ہی ہے، لیکن مین چیز یہ کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جن جادو یہ ہر چیز وہی کر رہے ہیں. سب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپنے اپنے حقوق انسان نے پوری کیے ہوں، اپنے بے ایمانی نہ کی ہو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے نیبر کے ساتھ، اپنے پہلے حالات خود بہتر کرنے، اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہماری خواتین میں یہ کئی مسائل ہو جاتے ہیں، اور میاں بیوی کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جو لوگ ڈرتے ہیں بیسیکلی یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو توحید سے ان کو پتہ نہیں ہے، اور جنات سے کیا ڈرنا. ہم لوگوں کو ان لوگوں نے، ہم لوگ سپیرین ہیں سمپلی، ایز لانگ ایز ہم اللہ کے بندے ہیں پھر ہم سپیرین ہیں. اور نہیں تو پھر جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا سب کو، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسی شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا بھی دیا. تو جو یہ قصے کہانیاں مشہور ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی انسان ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اور خوف میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے سائنٹیفکلی بھی کہ خوف کی وجہ سے یہ زیادہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. یہ عورتوں اور بچوں میں عام طور پہ، میں نے یہ پہلے بھی بول دیا کہ عام طور پہ جو رابریز ہوتی ہیں، جو بھی، کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں بیچارے، عورتیں ان کے مسل نہیں ہوتے، بچے ویسے والنریبل ہوتے ہیں. تو یا کوئی ایسا انسان ہے جو کمزور سا ہے، تو پھر عام انسان بھی اس کے اوپر پہلا اٹیک کریں گے. تو شیاطین بھی ایسی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آسان وکٹم ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ باتھ روم میں شیشہ دیکھتی رہتی ہیں خواتین، اور ذکر نہیں کرتی، یا بے حجابی کی وجہ سے پھر جیسے لوگوں کو پسند آ سکتی ہے کوئی عورت، تو شیاطین کو بھی پسند آ سکتی ہے. It's that simple. اور اگر ذکر اذکار نہیں کر رہے تو پھر sorry, just Wednesday ہے. اوکے، یہ کچھ آیات ہم لوگ کو، یہ میں نے آپ لوگ کے لیے اس لیے رکھی ہیں کہ جو میں نے پہلے بھی بات کر رہا تھا، عقیدہ یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور یہاں پہ شکر ہے مل گئی جانے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ اب اللہ کی جو انبیاء ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی غیب کو نہیں جانتے یا ہم کسی نفع نقصان کا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو عام بندے آج کل کتنے منہ پھاڑ کے وہ ایسے ایسے کلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو that's a question mark۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما صاف ہی نہیں ہونی، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان کے کتنی عجیب سی چیز ہے یہ۔ دیکھیے اللہ کے قرآن میں کیا ہے، آپ کہہ دیجئے ان کے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ اب اس میں جو لوگ یہ موکل یہ بیٹھے ہیں یا ان کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو فرحان جو جادوگر تھا وہ کیا کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں یہ سمجھتا رہا پوری زندگی کہ یہ مجھے بچا لیں گے، یہ میرے تو ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور قل افاتخذتم من دونه اولیاء کو بڑا کیسے کروں، اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کیا تم پھر بھی کہ کوئی میری بیٹی پڑھ دے، مجھ سے یہ اردو تو بالکل نہیں پڑھا جاتا، کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو اپنی جان کے بھی بھلے برے۔ ابھی دونوں ہی چپ ہو گئے ہوں، اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اپنا نفع نقصان نہیں اٹھا رہا تو وہ آپ لوگوں کو کیا دے گا۔ اور یہ سب سے جو ہماری مشہور ہم لوگ بار بار پڑھ رہے ہیں اس آیت کو، اور بڑی مجھے پیاری لگتی ہے یہ والی آیت، اور اس کا میں نے نام بھی رکھا ہوا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ، یہ ان کا نام ہے جب بھی میں یہ کہوں تو یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب یہ میں پڑھ سکتا ہوں، یہ بڑا ہے، وہ کئی سلائڈیں چھوٹی بنی ہوئی ہیں، وہ میں تکلیف میں آ جاتا ہوں۔ اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کی سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور آگے کیا ہے، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب سے پہلے نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، دی بھی اللہ نہیں ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ، جری سے ہے جو انسان بھاگتا ہے کسی چیز کی پاس، تو پھر اللہ کہہ رہے جب مشکل آ جاتی ہے، جو تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، پھر جب تمہیں کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی نعمت چھن رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کی سب سے پیاری دعا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ میرا کوئی ایسا دن شاید ہی ہوتا ہوگا کہ میں یہ دعا نہیں پڑھتا ہوں اپنی نعمتوں پہ۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ تو اس کا ترجمہ جیسے اللہم انی اعوذ بک من زوال، یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میری نعمتوں پہ زوال نہ آ جائے،
زوال نعمت کا تحول عافیت، اور میری عافیت تبدیل نہ ہو جائے، میں عافیت کی زندگی گزار رہا ہوں اور یہ نہ ہو کہ یہ تبدیل ہو جائے، تحول ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، تحول عافیت کا فجاعت نعمت کا، جو اچانک کسی کو صدمہ پڑ جاتا ہے، اچانک کوئی ایسی تکلیف آ گئی، ہارٹ ٹوٹ پڑتا ہے ایک دم پوری فیملی پہ. کتنی پیاری دعا ہے. فجا کہتے ہیں ایک دم ہو جانا، مفاجہ سے ہے، یہ مفاجہ ہو گیا کہ وہ بڑا سرپرائز. وہ جمیع سخط ہے کہ اللہ جو بھی تیری ناراضگی ہیں، جو بھی تیری تو ناراض نہ ہو جائے، تو سب سے میں پناہ مانگ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب آپ سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی گاڑی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ جب بہت خوش ہو رہے ہو اپنی نعمتوں، تب یہ سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے. إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے. یعنی کہ اللہ نے اگر آپ اس کو کوئی آزمائش میں ڈالنا ہے تو کون بچائے گا؟ انقاذ کہتے ہیں بچانے کو، جیسے سمندر میں ڈوب رہے ہیں سب کو، تو ان کو وہ انقاذ جیسے ریسکیو آپریشن، کون ریسکیو کرے گا؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا. آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. یہ نہیں کہ میں پیر گھوم رہا ہوں، تویز گھوم رہا ہوں. پہلے تو میں بڑا اللہ والا بنا ہوا تھا، عقیدہ بھی سیٹ تھا، ہر چیز ٹھیک تھی، آزمائش آئی تو پھر میں کہتا ہوں یہ تھوڑے دنوں کے لیے اٹس آل رائٹ. نہیں، اٹس ناٹ آل رائٹ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. یعنی کہ یہ ابھی میں اس کی پوجا شروع کر دوں، اس سے مانگنا شروع کہ پینسل ہے، اگر میں اس کی انک بھی نکال دوں، یہ لکھنے کی بھی لائق نہیں ہے، میں کس سے پوچھ رہا ہوں؟ یہ جو مکل ہیں، جن ہیں، یہ تو سارے ان کو اپنی پڑی ہوئے گی. یہ والی جو آیت ہے، یہ جو آج کل بھی فلسطین میں یا ہر جگہ پہ اور جن لوگوں پہ اصل لعنت برس رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو شیطان ڈرائے جا رہا ہے، مر جائیں گے، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہم برباد. بس میں کیا بولوں اس سے زیادہ. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو بلکہ میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. اور میں جن سے کیوں ڈروں؟ میں ان خنزیروں سے، باقیوں سے کیوں ڈروں؟ اللہ نے مجھے کنڈیشن کہتے ہیں کہ شرط رکھ دی ہے میرے ایمان کی، کہ یہ اللہ خود ہی بتا رہا ہے یہ ڈرائے گا. کبھی ان کی فوجیں آ کے ڈرائیں گی، کبھی یہ ان کے پاس یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، کبھی ان کے جنات آ کے ڈرائیں گے، کبھی میں کیوں ڈروں؟ بھاڑ میں جائے، زیادہ سے زیادہ موت ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ انسان سوچ لینا میں نے نہیں ڈرنا، میں نے مارنا ہے، پھر یہ قریب نہیں آئیں گے. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اب یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ہمیں پچھلی جتنی آیتیں پڑھی ہیں تب اس کو یہ کمپنسیٹ کرتے گی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. یہ اس سیکوینس میں بہرحال نہیں ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، وہ کسی اور، لیکن یہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرا بھی تم لوگ وعدہ پورا کرو. کیا تھا وعدہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے خوف مت کھاؤ اگر تم مومن ہو. اللہ جتنے بھی اللہ نے احکام بتائے ہوں گے، اور اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے مت ڈرو. خشیت تو جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خشوع والی نماز، وہ خشیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان ڈر کے، اللہ کا حق ہے فاللہ احق ان تخشوہ. لیکن ان ساری چیزوں پہ جب ہم اتریں گے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر میں نے بھی جو وعدے کیے ہیں نا وہ بھی میں سچے کروں گا.
تو اس کی تو سارے باتیں جھوٹے ہیں نا. انما ہوا الہ واحد فایای فرحبون، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم صرف میرا ہی خوف کھاؤ. یہ والی آیت تو میں بار بار آپ لوگ کو سنا کے تھک گیا ہوں. ان کید الشیطان کان ضعیف. ہر وقت یہ اپنے اس بزنس میں اگر آپ لوگوں کو آنا ہے تو ہر وقت آپ لوگوں کو یہ والی وہ بتائے گا کہ اس کو جادو ہے اور اس کو یہ بہادر لوگ ہیں اور اس کی اتنی فورس ہے اور یہ ہے، میں نے یہ اس کو نکلنا نہیں ہے، میں نے یہ بس جادوگر، یہ ساری ان کی جو شیطانی چیزیں. ان کید الشیطان کان ضعیف. بلکہ وہ جو مجھے یاد آ گئے، یہ جو عادل مقبل کا کافی سال پہلے جو اصل میں نے جہاں سے شروع کیا تھا، بہت سال ہو گئے، تو وہ جو ان کا اوریجنل پروگرام تھا مڈل ایسٹ میں، تو یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا نام بھی یہی تھا، قید الشیطان. یہ ہے وہ جو میں بار آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں. الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان فمن رأى شیئا یکرہہ فلینفث. کون سے فلینفث؟ تھتکار والی. اگر کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں نے، سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور پریشان کن خواب شیطان کی طرف سے. بس جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے. فَلْيَنْفُثْ عَنْ شَمَالِهِ ثَلَاثًا. ایسے کہیں الٹا کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے پھر تھوکتے نہیں، تھوکنا پہلے، دیکھیں وہ تھوکنا پہلے رکھا ہوا ہے. وَلْيَتَعَوَّذُوا مِنَ الشَّيْطَانِ. کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا. ایسے. اور اس کا ایک اور بھی چیز ہے، اس خواب کو ذہن میں لائے پہلے اور پھر ایسے کرے اور پھر اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا. اگر کسی کو نہیں یاد آتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے کوئی، لیکن اصل میں دعا وہ ہے، لیکن اعوذ باللہ بھی پڑھ لے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کل کسی نے مجھے کویسچن کیا تھا کہ وہ تھتکار جو ہے اس کا اور پھونک کا اور یہ رقیہ میں وہ ڈیفرنٹ چیز. لیکن آپ کو بتاتا ہوں یہ تھتکار جو ہم لوگ پتہ نا، ایک جو کون سی میری بیٹی بتائے گی کہ وہ جو کون سا شیطان ہے جو، چلیں ابھی بریک کا بھی ٹائم ہو گیا، وہ کون سا ایک آخری اس کا حصہ میں پڑھ لوں جو نماز میں آتے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ خنزب. خنزب. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی رہنمائی کی. یہ صرف یہ، اگر آپ نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ اگر صرف شیطان کہہ دیتے، عام طور پہ تو شیاطین کہا جاتا ہے، لیکن اتنی اسپیسیفک انفارمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ علمی یتیم نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا اگلا حصہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر بریک ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے. اس کا اگلا حصہ یہ ابھی پڑھے چلے میری کوئی بیٹی پڑھے، یہ میں خود ہی پڑھوں گا کیونکہ یہ بڑا ہے. چلے کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے. چلو مجھے یہ اینک نہیں پہننی. حکمی تحقیق کہتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کے چہرے پہ پہنچ کر اسے زخمی کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ تھوک شیطان کے وسوسوں کو پھیر دیتا ہے اور اس کے چہرے پر آگ کی طرح پڑتا ہے، جس سے جل کر وہ زخمی ہو جاتا ہے. چنانچہ ربی بن ہاشم سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ربی کو بتا دو وہ جہنمی ہے. یہ سن کر ربی نے اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. پھر اسی شخص سے دوسری رات خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کتا لے کر آیا اور اسے اس کے سامنے کھڑا کر دیا. کتے کے گلے میں رسی پڑی تھی اور چہرے پر زخم تھے. اس نے کہا یہ وہی شیطان ہے جس نے تمہیں ربی کا خواب دکھایا تھا، اور یہ زخم وہ 3 تھوک. ان کے دیکھیں کتنے اسمارٹ تھے لوگ، کتنے اسمارٹ ہوتے ہیں
کسی نے آ کے اس کو کہا کہ جہنمی ہے تو عام بندہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، پتہ نہیں اس کو فرشتے نے بول دیا، اس کو خواب آ گئی ہے. اس نے کہا اچھا تو یہ ہے، اس نے یہ لاکلیا کیا، اس نے یہ تھتکارا اعوذ باللہ پڑھی، تو وہ کتا جو ہے نا زخمی ہو گیا. اس کو خواب میں دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے اور دیکھو کیسے اثر ہوتا ہے. تو بہرحال اسی لیے میں نے جو آپ لوگوں کو کل جو بات کہی تھی کہ ہمیں سمعنا و اطعنا ایسی امت کے ہمیں اپنی نبی سے ایسے اپروچ رکھنی چاہیے کہ ہمارے قرآن میں اور ہمارے نبی میں جو چیز ہمیں بتا دی ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. اس میں بڑے فائدے ہیں. ہاں اتھینٹک حدیث ہو، یہ نہیں کہ، اور کم از کم یہ میں ضرور پڑھ لوں گا، یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لا تحدث الناس بتلاعب الشیطان بک فی منامک. جو شیطان تمہارے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے اسے لوگوں سے بیان مت کرو. لیکن یہ غلط ترجمہ، غلط نہیں، استغفر اللہ، میں نہیں کسی کو کہنا چاہتا، لیکن یہ ترجمہ کم ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہوگا جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوا، وہ ہے فی منامک. جب ہاں یہ ہے بے منامک لکھا ہوا شیطان خواب میں، تو مطلب نیند میں اگر کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے تو وہ لوگوں سے بیان مت کرو. لا يحدثن احدكم بطلعب الشیطان به فی منامه. تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ شیطان جو کھلواڑ کرے وہ اس سے ہرگز لوگوں سے بیان نہ کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کبھی نہیں بیان کرو. یہ جو آپ کو اب جیسے انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ ہرگز، ابھی ہرگز کا ترجمہ کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ یہاں پہ ہے لا تحدثی، یہاں پہ یحدثن. جب یہ آ جاتا ہے نون کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو اس کے اوپر ایمفسائز، اس میں زور ہوتا ہے. جیسے میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 بتاتا ہوں آپ لوگ کو کہ لئن شکرتم لازیدن، وہ بھی ایسے ہی ہے نا. جب اس صیغے کے اوپر اس کو زیادہ زور دینا ہو بات کو تو ازیدن یحدثن، کہ اس کو ہرگز مت بتاؤ. پھر بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو فرشتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہم لوگ بریک سے آتے پڑھتے ہیں. ہم لوگ پلیز ٹائمر لگا لیں، 15 منٹ کا بریک ہے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. اور یہ میں یوٹیوب بھی بند کر دیتا ہوں.